پاکستان کی آبادی کا 64% سے زیادہ حصہ 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے، لیکن صرف 25% ورک فورس نے باضابطہ تکنیکی تربیت حاصل کی ہے۔ اس خلا کو پر کرنا، نوجوانوں کو با اختیار بنانا اور سماجی و معاشی ترقی کو فروغ دینا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر جب پاکستان سی پیک کے صنعتی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ فلم مزید مشترکہ پروڈکشنز کے لیے راہیں ہموار کر رہی ہے۔ فلم بنانے کا پروسیس ہمیشہ ٹیم ورک پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹیکنیشین، فنکار، لکھاری، آرٹ ڈائریکٹرز، کاسٹیوم ڈیزائنرز اور کئی دیگر افراد مل کر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ شنگھائی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی، جس کا بڑی شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، جہاں ایک معروف ایشیا پر فوکس رکھنے والی وینچرز کیپٹل فرم گوبی پارٹنرز نے 50 ملین امریکی ڈالر کے ٹیکشلا فنڈ 2 کے آغاز کا باضابطہ اعلان کیا اور بینک آف پنجاب کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ چین پاکستان ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن و ٹریننگ فورم حال ہی میں بیجنگ میں منعقد ہوا۔ کیا دونوں ممالک کے روزگار کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی، اور کیا نوجوان ووکیشنل تعلیم اور تربیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چین پاکستان تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت ٹی ویٹ فورم 2024 بیجنگ پاکستان کے سفارت خانے میں منعقد ہوا، جس میں دونوں ممالک کے پالیسی سازوں، تعلیمی ماہرین اور صنعتی رہنماؤں نے اسکل ڈیولپمنٹ میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے اسٹریٹجیز پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ فورم دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل تھا، جس کا مقصد چین پاکستان اقتصادی راہداری کے فریم ورک کے تحت تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت کو آگے بڑھانا تھا۔ Pakistan finds itself at a critical juncture. پاکستان کی آبادی کا 64% سے زیادہ حصہ 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے، لیکن صرف 25% ورک فورس نے باضابطہ تکنیکی تربیت حاصل کی ہے۔ اس خلا کو پر کرنا، نوجوانوں کو با اختیار بنانا اور سماجی و معاشی ترقی کو فروغ دینا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر جب پاکستان سی پیک کے صنعتی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم ایک بڑی تعداد میں علمی صلاحیتوں کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ہمیں ان وسائل کو بہت حکمت عملی کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مواقع پیدا کریں تاکہ نئے راستے تلاش کیے جا سکیں، جہاں ہم ان علمی وسائل کو واقعی استعمال میں لا سکیں، خاص طور پر ان چینی اداروں کے لیے جو بیلٹ اینڈ روڈ ممالک میں قائم ہو رہے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ تربیت یافتہ علمی وسائل ان اداروں میں ملازمت کے لیے بہت کارآمد ہیں، نہ صرف پاکستان میں سی پیک منصوبوں کے تحت، بلکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جہاں چینی ادارے قائم ہو رہے ہیں۔ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ اس سال چین اور پاکستان کے حکام کے درمیان پیشہ ورانہ تعلیم کے شعبے میں تعاون میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ چین کے مختلف صوبوں اور شہروں جیسے تیانجن، شیندونگ، جیانگسو، خوبے، چھنگخائی اور خبے نے مختلف سرگرمیاں منعقد کی ہیں۔ ان میں دونوں طرف سے ماہرین کو تبادلہ خیال کے لیے بلانا، تربیتی اداروں کی منتقلی کے موقع پر تقریبات کا انعقاد، تعاون کے معاہدوں پر دستخط اور تکنیکی تربیتی سیشنز کا انعقاد شامل ہیں۔ حالیہ سالوں میں چین اور پاکستان کے درمیان ٹیلنٹ کا تبادلہ مستحکم طور پر بڑھ رہا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی ترقی اور توسیع نے پاکستانی طلباء اور پیشہ ور افراد کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے راہ ہموار کی ہے، جس سے باہمی طور پر سیکھنے اور علم کے تبادلے کو فروغ ملا ہے۔ پاکستانی طلباء اب معروف چینی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپس اور تعلیمی مواقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جہاں انہیں جدید ترین ٹیکنالوجیز اور جدید تدریسی طریقوں کا تجربہ حاصل ہو رہا ہے۔ چین کے کئی صوبوں نے پیشہ ورانہ تربیت اور تکنیکی تعلیم میں اپنے شاندار وسائل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ سکلز ڈیولپمنٹ کے تعاون میں حصہ لیا ہے۔
مثال کے طور پر خائنان فارماسیوٹیکل ہیلتھ ٹیکنیشین کالج نے پاکستان کے قومی پیشہ ورانہ تعلیمی نظام میں بزرگوں کی دیکھ بھال کے نصاب کے سٹینڈرڈز پر مباحثوں میں حصہ لینے کے علاوہ ڈیجیٹل کورسز کی تیاری میں بھی کردار ادا کیا ہے۔ اس کالج نے بزرگوں کی دیکھ بھال کی اہلیت کا تعین کرنے والوں کے لیے خصوصی تربیتی پروگراموں کے نصاب کے معیار اور تدریسی وسائل کی تخلیق میں بھی حصہ ڈالا ہے۔ گزشتہ سال جون میں جب پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے یانگلنگ کا دورہ کیا تو انہوں نے 1000 پاکستانی اساتذہ، طلباء اور سائنسدانوں کو یانگلنگ میں تربیت کے لیے بھیجنے کی تجویز پیش کی۔ یہ منصوبہ اس وقت تیار کیا جا رہا ہے اور توقع ہے کہ تقریباً 300 افراد کا پہلا گروپ اس سال مارچ میں تربیت شروع کرے گا اور ٹارگٹ یہ ہے کہ 1000 افراد کی تربیت کا پروگرام 5 سے 6 گروپوں کے ذریعے مکمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان میں اہم زرعی ٹیکنالوجی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آن لائن اور آف لائن ٹریننگ کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے بین الاقوامی طلباء کا 50% حصہ پاکستان سے ہے، جن کی تعداد 200 سے زائد ہے اور زیادہ تر پی ایچ ڈی کے طلباء ہیں۔ مستقبل میں ہم قلیل مدتی پیشہ ورانہ تربیت کو بھی وسعت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم اس وقت چینی اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ بیرون ملک تعلیمی پروگرامز پر تعاون کر رہے ہیں، جن میں قلیل مدتی مہارتوں کی ٹریننگ کے منصوبے شامل ہیں تاکہ چینی کمپنیوں کو مزید انسانی وسائل کی خدمات فراہم کرنے میں مدد دی جا سکے۔ روایتی پیشہ ورانہ تعلیم کے مقابلے میں چین پاکستان پیشہ ورانہ تعلیم کا تعاون 2.0 کے دور میں داخل ہو چکا ہے، جس کا مقصد پاکستانی نوجوانوں کو اعلیٰ سطح کی ملازمتوں کے لیے بہتر طور پر تیار کرنا ہے۔ We must embrace digital transformation and emerging technologies. ہمیں اپنے نوجوانوں کو مستقبل میں درکار جدید مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے ڈیجیٹل تبدیلی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ روبوٹکس، ڈیٹا سائنس اور کلین انرجی جیسے شعبے ترقی کے لیے نئے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ حال ہی میں چین نے ہائی ٹیک صنعتوں کی سپورٹ کے لیے 40 نئے پیشہ ورانہ پروگرام متعارف کروائے ہیں، جن میں مصنوعی ذہانت، ایروسپیس، پریسیجن کے آلات اور نیوکلیئر انجینئرنگ شامل ہیں۔ یہ پیش رفت جدید مارکیٹوں کی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے ایک نمونہ فراہم کرتی ہیں۔ فی الحال ہمارے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پایا جاتا ہے۔ ان میں سے زراعت ایسا شعبہ ہے جس پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے کیونکہ یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تاہم حال ہی میں ہم نے ایک تبدیلی دیکھی ہے، خاص طور پر آئی ٹی مصنوعات کی برآمدات میں، جو پچھلے سال 8 سے 10% بڑھ گئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم نے آئی ٹی تعلیم میں اپنی شرکت کو مزید بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ زراعت کے علاوہ انجینئرنگ، اسمارٹ ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت جیسے کئی دوسرے شعبے ہیں جہاں ہم نئے راستے بنا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ تعاون ایک بہت ہی روشن مستقبل کا حامل ہوگا۔ آنے والے سالوں میں چین کی وزارت تعلیم کے ڈبل ورلڈ کلاس منصوبے کی حمایت سے پاکستان کے ساتھ ہمارا تعاون مزید بڑھے گا۔ ہم پاکستان میں 60 سے زائد جدید اور مستحکم چینی پروگرام متعارف کروانے کا بھی منصوبہ بنا رہے ہیں، جن کا مقصد پاکستانی نوجوانوں کی مہارتوں کو بہتر بنانا اور دونوں ممالک کے کاروباری شعبوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اس منصوبے میں بنیادی توجہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مہارتوں کو حاصل ہوگی، جن میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی، ای کامرس اور ورچوئل سیمولیشن شامل ہیں۔ تو یہ تو روایتی تعلیم کی چیزیں ہیں۔ یہ جو فورم ہم کر رہے ہیں، یہ اس میں یہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے، ووکیشنل ایجوکیشن ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اور ٹریننگ ہے، جس میں کہ تقریباً 100 سے زیادہ ڈسپلنز ہیں۔ بہت ساری انڈسٹریز ہیں جہاں پہ ہنرمند افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ ہم سی پیک کا فیز 2 شروع ہو رہا ہے، اس میں انڈسٹریلائزیشن اور بہت ساری ہم انویسٹمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں ایک افرادی قوت جو کہ ہنرمند ہو، اس کا ہونا بہت ضروری ہے، تو اس کی طرف ہماری توجہ ہے۔ حال ہی میں پاکستان اور چین کی پہلی مشترکہ پروڈکشن فلم بات ہی اگر چینی سینما گھروں میں ریلیز ہوئی۔ یہ فیچر فلم پاکستان اور چین کے درمیان آہنی دوستی کو سراہتی ہے اور چینی ناظرین کو ایک بار پھر خوبصورت پاکستان سے آگاہ کرتی ہے۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔
فلم پاتھ یہ گرل چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے پہلی مشترکہ پروڈکشن ہے۔ یہ فلم مکمل طور پر پاکستان میں فلمائی گئی اور یہ فلم سی پیک پروجیکٹ پر کام کرنے والی ایک چینی خاتون کی دوستی کے درمیان گھومتی ہے کہ کیسے ایک پاکستانی لڑکی جس کو فٹ بال کھیلنے کا شوق تھا اس نے اور چینی نے اپنی دوستی کو نبھایا۔ تو آئیے سامعین سے پوچھتے ہیں کہ ان کو فلم کیسی لگی۔ مجھے آج یہ فلم دیکھ کر بہت مزہ آیا۔ یہ جذبات سے بھرپور فلم ہے اور موسیقی بہت خوبصورت ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ چین اور پاکستان ایسی مزید فلمیں بنائیں گے جنہیں ہم دیکھ سکیں۔ آخری پاکستانی فلم جو میں نے دیکھی تھی وہ سورنگ ایمبیشن تھی۔ یہ بہت متاثر کن اور توانائی سے بھرپور تھی۔ میں نے اسے شروع سے آخر تک دیکھا اور اپنے کچھ چینی دوستوں کو یہ دیکھنے کا مشورہ دیا اور یہاں تک کہ اس پر ایک ریویو بھی لکھا۔ یہ فلم بھی فریش اور حوصلہ بڑھانے والی ہے۔ اس کے ذریعے مجھے امید ملی ہے اور اس میں چین اور پاکستان کی گہری دوستی کی جھلک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہر کوئی یہ فلم دیکھے گا۔ ہم پاکستان، اس کے لوگوں اور اس کی ثقافت میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہمیں ان کی موسیقی، روایتی لباس اور دیگر چیزیں پسند ہیں۔ ہم مختلف ذرائع سے اس ملک اور اس کے لوگوں کے بارے میں مزید جاننے کی امید رکھتے ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی بہت پرانی ہے۔ میں نے اکثر آن لائن دیکھا ہے کہ چینی لوگ پاکستان آتے ہیں اور انہیں ہمیشہ گرم جوشی سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں پاکستانی فلموں میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام حسن۔ میں اردو کا طالب علم ہوں اور میں اس فلم کو چین اور پاکستان کی دوستی کا ثبوت سمجھتا ہوں۔ یہ دونوں ممالک کی جانب سے مشترکہ طور پر بنائی جانے والی پہلی فلم ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ فلم دیکھنا ہمیں چین اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے گا اور مستقبل میں بین الاقوامی روابط کے حوالے سے ہمارے انداز فکر پر اثر ڈالے گا۔ 2024 میں چین نیشنل فلم ایڈمنسٹریشن کے اعداد و شمار کے مطابق چین میں فلم دیکھنے والوں کی کل تعداد 1 ارب افراد سے زیادہ ہو گئی اور کل باکس آفس ریونیو 42.5 بلین یوان رہا۔ چینی سینما گھروں میں فلموں کی اسکریننگ کی تعداد 140 ملین سے تجاوز کر گئی۔ اس کے علاوہ آپریٹنگ سکرینز کی تعداد 80,000 تک پہنچ گئی اور یہ دونوں ہی تاریخی ریکارڈ ہیں۔ اس قدر بڑی فلمی مارکیٹ کے ساتھ چین اور پاکستان کی مشترکہ طور پر پروڈیوس کردہ فلموں میں تخلیقی امکانات بے حد وسیع ہیں۔ یہ ایک اہم موقع ہے کہ جس میں ہم چین میں اس کا جو پریمیئر ہو رہا ہے پاتی گرل کا، یہ بنیادی طور پہ 2 لڑکیوں کی کہانی ہے، ایک چینی لڑکی اور ایک پاکستانی لڑکی، اور وہ دونوں فٹ بال کی مناسبت سے ان کے درمیان دوستی ہوتی ہے۔ تو اس دوستی کی ایک کہانی ہے جو کہ وہ تھیم جو ہے وہ پاکستان چین دوستی بھی ہے اور اس کے اندر، لیکن یہ دوستی جو ہے وہ کس طرح دونوں ممالک کے لوگوں کے درمیان کس حد تک وہ رچی بسی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں یہ فلم ہے۔ یہ ایک کہانی ہے جو دکھاتی ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی چیز بڑا اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ فلم واقعی باہمی مدد اور مسائل سے چھٹکارا پانے کے بارے میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ یہ ہم سب کے جمالیاتی ذوق سے میل کھاتی ہے۔ چونکہ میں اس فلم کی تیاری کا حصہ تھا، اس لیے مجھے اس میں اپنا کردار ادا کرنے میں بہت فخر ہے۔ یہ چین اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ طور پر بنائی جانے والی پہلی فیچر فلم ہے۔ یہ ایک انقلابی منصوبہ ہے کیونکہ قریبی دوست ہونے کے ناطے چین اور پاکستان کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ فلم ان منصوبوں میں سے ایک ہے جہاں چینی اور پاکستانی فنکاروں اور ٹیکنیشینز نے مل کر کام کیا۔ نہ صرف فلم کی کہانی میں بلکہ پورے پروسیس یعنی پلاننگ سے لے کر پروڈکشن تک چین اور پاکستان کے عملے نے ایک دوسرے سے سیکھا اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا، جو دونوں ممالک کی گہری دوستی کو ظاہر کرتا ہے۔ میں پاکستان تقریباً 7 یا 8 بار جا چکا ہوں اور میں نے واقعی پاکستانی عوام کی جانب سے چینیوں کے لیے آئرن برادر کا جذبہ محسوس کیا ہے۔
فلم کی شوٹنگ کے دوران میں نے پاکستانی عوام کی محبت اور سپورٹ کا بھی تجربہ کیا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے اور میں اسے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں ان شاندار خصوصیات کو فلم کے ذریعے بیان کر سکوں۔ یہ فلم مزید مشترکہ پروڈکشنز کے لیے راہیں ہموار کر رہی ہے۔ فلم بنانے کا پروسیس ہمیشہ ٹیم ورک پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹیکنیشینز، فنکار، لکھاری، آرٹ ڈائریکٹرز، کاسٹیوم ڈیزائنرز اور کئی دیگر افراد مل کر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ اس عمل میں پاکستانی ٹیکنیشینز نے چینیوں سے سیکھا اور چینیوں نے پاکستانیوں سے سیکھا ہے۔ پاکستان ایک بھرپور تاریخ اور متنوع ثقافتی روایات کا حامل ملک ہے اور اس کے روایتی لباس، موسیقی، رقص اور رسومات ایک منفرد دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ عناصر فلم کی تخلیق کے لیے وافر مواد فراہم کرتے ہیں۔ پاتھیے گرل میں ہم پاکستان کے روایتی لباس اور خوشیوں بھرے رقص دیکھتے ہیں جو ناظرین کو ملک کی منفرد ثقافت کا مزہ دیتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ فن، ثقافت اور ورثہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چین اور پاکستان دونوں کے پاس قابل رشک ثقافتی ورثے ہیں، دونوں قدیم تہذیبیں ہیں اور ہمارے پاس تاریخ، ورثہ، لوک کہانیاں، سینما، موسیقی، تھیٹر، فنون اور تعلیم کے حوالے سے بانٹنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو اس طرح کہ سنیماز بزنس ماڈل اس طرح کا ہو کہ اس میں جو انویسٹر ہے اس کے لیے بھی اس میں پیسے بنانے کی گنجائش موجود ہو، لیکن جو وائڈر آڈینس ہے، پاکستان 240 ملین کی آبادی ہے، اس میں بہت سارے 60% کے قریب لوگ جو ہیں وہ 30 سال سے نیچے کی عمر کے ہیں، نوجوان لوگ ہیں۔ اس فلم میں شامل عملہ خاص طور پر مختلف مذہبی عقائد، مختلف کام کرنے کی عادات، مختلف ثقافتی پس منظر ہونے کے باوجود بھی اس فلم کو کامیاب بنانے میں دونوں ممالک کے جو عوام ہے اس نے گہرا کردار ادا کیا ہے۔ یہ یقینی طور پر چین پاکستان کی دوستی ہی تھی جس کی وجہ سے یہ مشترکہ پروڈکشن کامیابی کا ایک مظہر کہلاتی ہے، اور باکس آفس پر پاکستان کی اس فلم کا ریلیز ہونا یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک نوید لے کر آیا ہے کہ آنے والا سال چین اور پاکستان مل کر مشترکہ پروڈکشن کو فروغ دیں گے اور مختلف تکنیکی اور باقی جو ٹیکنالوجیز ہے ان کو فروغ دیا جائے گا اور ان میں مشترکہ پروڈکشن کی جائے گی۔ ناظرین، حال ہی میں صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے چین کا دورہ کیا اور چین کے ساتھ زرعی جدت کاری، طبی سائنس و ٹیکنالوجی اور گرین ٹیکنالوجیز جیسے اہم شعبوں پر گہرائی سے بات چیت کی تاکہ صوبہ پنجاب میں معاشی ترقی اور لوگوں کی زندگی کی بہتری کے لیے مواقع تلاش کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بیجنگ میں پہلا مصروف دن شروع ہوا، جہاں پنجاب میں زراعت اور کسانوں کی ترقی کے لیے ان کی تاریخی کاوشوں نے عملی صورت اختیار کی اور انہوں نے چینی کمپنی AI فورس ٹیک اور پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے درمیان پنجاب میں روبوٹک زرعی آلات بنانے والی فیکٹری کے قیام کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوتے دیکھے۔ محترمہ وزیر اعلیٰ نے AI فورس ٹیک کے بانی ڈاکٹر خان اور CEO کے ساتھ ملاقات کے دوران پنجاب میں زرعی شعبے میں اصلاحات پر تفصیل سے بات چیت کی۔ انہوں نے روبوٹک ٹیکنالوجی سے لیس جدید زرعی آلات کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے روبوٹک مشینوں کا بغور جائزہ لیا اور کمپنی کو پنجاب میں جدید روبوٹک زرعی مشینری کی تیاری کے لیے اپنی حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کے زرعی شعبے میں روبوٹک مشینیں اور آلات متعارف کرانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جدید زرعی ٹیکنالوجی کا استعمال کسانوں کو خوشحال بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس موقع پر انہوں نے AI فورس ٹیک کے تکنیکی وفد کو جلد از جلد پنجاب کا دورہ کرنے کی دوستانہ دعوت بھی دی۔ قابل تجدید توانائی ہمارے لیے ایک اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں سولر پینل بنانے کے پلانٹ کے قیام کے منصوبے سے روایتی توانائی کے ذرائع پر انحصار کم ہوگا اور دیہی کمیونٹیز کو پائیدار توانائی کے ذرائع فراہم کیے جائیں گے۔ چینی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ہم صاف توانائی کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہانگ چاؤ امپورٹ کموڈٹی ایگزیبیشن اور ٹریڈنگ سینٹر کم قیمتوں، کھلے پن، خریداری کی مرکزیت اور ممتاز برانڈز کے فوائد کو یکجا کرنے کے ساتھ ساتھ
मुख्तलिफ ममालिक की मसनूआत को इकट्ठा करता है। ये शंघाई में आलमी ख़रीदारी के लिए एक नया मरकज़ है, जिसका सालाना लेन देन का हुजम 2022 में 12 बिलियन युआन यानी तकरीबन 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नुमाइश में रखी गई मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और पाकिस्तानी मसनूआत की मार्केटिंग करने वाले एक नौजवान कारोबारी शख्स से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब को नुमाइश के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने ई कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और पंजाब के हुकाम को हिदायत की कि वो ई कॉमर्स को स्टडी करें और पंजाब में इसके फ़रोग़ के लिए इक़दामात करें। शंघाई में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था, जहां एक मारूफ एशिया पर फोकस रखने वाली वेंचर्स कैपिटल फर्म गोबी पार्टनर्स ने 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के टेक्शिला फंड 2 के आगाज़ का बाज़ाबिता ऐलान किया और बैंक ऑफ पंजाब के साथ एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कारोबारी जज्बे को फ़रोग़ देगी और चीन और पाकिस्तान के माबैन इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। टेक्शिला फंड 2 का मकसद पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को बाइख्तियार बनाना है। इसमें बुनियादी तवज्जो फिनटेक, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, हेल्थ टेक और सास यानी सॉफ्टवेयर इज़ आ सर्विस जैसे शोबों को हासिल है, जिनमें तरक्की की बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। इस इक़दाम का मकसद कारोबारी अफराद को मुआवनत फराहम करना, जिद्दत की हौसला अफजाई करना और उभरती हुई मंडियों में पायदार तरक्की को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। हमने दुनिया की बेहतरीन और मारूफ ब्लू चिप कंपनियों के साथ काम किया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार फहरिस्त है, जिसमें महदूद शराकतदार, हमारे सरमायाकार और आप इज्जत माब शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि हम इन ताल्लुकात को पंजाब तक बढ़ा सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं क्या गोबी फर्म अच्छी है, क्या हम मुस्तकबिल की कंपनियों यानी आने वाले कल की यूनिकॉर्न की निशानदही करने की सलाहियत रखते हैं। आप सब फोर्ब्स की पिछले 4 सालों की 100 अहम कंपनियों की फहरिस्त से वाकिफ होंगे। हमारी कंपनियों ने इसमें 9% हिस्सा डाला है। मजीद ये कि हमने इन स्टार्टअप्स में उस वक्त सरमायाकारी की जब वो फोर्ब्स की जानिब से अभी मुंतखब नहीं किए गए थे। मैं ये ऐलान करना चाहूँगा कि हम अपने पहले फंड की कामयाबी के बाद टेक्शिला फंड 2 का आगाज कर रहे हैं। हम पंजाब और पाकिस्तान में 50 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं। हमने पहले ही 2 सरमायाकारी कर रखी हैं। आपका शुक्रिया। हमने 2 कंपनियों में पहले ही सरमायाकारी की है। इन सब से बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ है। एक बार फिर हम किसी भी शोबे में सरमायाकारी के लिए गैर जानिबदार रहेंगे। 50 मिलियन डॉलर का टेक्शिला फंड 2 का आगाज़ गोबी के पहले पाकिस्तान पर मरकूज वेंचर कैपिटल यानी टेक्शिला फंड 1 की कामयाबी पर मबनी है। अब तक हमने 22 स्टार्टअप्स में सरमायाकारी की है। इन कंपनियों ने 3.2 मिलियन कम आमदनी वाले घरेलू अफराद पर मुस्बत असर डाला है। 2023 में 245 मिलियन डॉलर की आमदनी हासिल की है और उसी साल 54 मिलियन डॉलर के कर्जे जारी किए हैं। अहम सरमायाकारी में पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्राइसओए, रोज़मर्रा की सस्ती अशिया फराहम करने वाला सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डील कार्ट और कारोबारी इदारों और अफराद को कर्ज़ों का हल फराहम करने वाला मालियाती प्लेटफॉर्म अभी शामिल हैं। मैं गोबी पार्टनर्स की टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अपनी मजबूत हिमायत और अज़्म का इजहार किया। इस 50 मिलियन डॉलर के फंड का आगाज़ पाकिस्तान की कारोबारी कम्युनिटी की मेहनत और सलाहियत पर आपके पुख्ता यकीन को जाहिर करता है। आपका पहला फंड, आपका साबिका फंड जो जदीद स्टार्टअप्स में सरमायाकारी करता है, नौकरियां पैदा करता है और हमारे डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को मजबूत करता है। और ये नया इक़दाम हुकूमत के उस विजन के बिल्कुल मुताबिक है कि एक मजबूत डिजिटल मईशत बनाई जाए, नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाए और जिद्दत पर मबनी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाए। कई बरस की सियासी और मुआशी बेचैनी के बाद अब हम मुआशी और तरक्याती इमदादी इदारों से बाहर निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का बेहतरीन वक्त है। हम न सिर्फ पेशकश करते हैं बल्कि बतौर पंजाब हुकूमत, मैं बतौर वज़ीर आला पंजाब
हमने आपको वो तमाम मुराआत और पैकेजेस दिखाए हैं जो हम पेश करते हैं। हम आपके लिए उसे फ़ायदेमंद और महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि आप पाकिस्तान आकर सरमायाकारी करें। इसलिए हमने चाइना पाकिस्तान डेस्क और चाइना पंजाब गवर्नमेंट का एक डेस्क कायम किया है जहां आपको सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।